الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میرے بندو، اس دنیا میں نفس تمہیں بھٹکائے گا، شیطان بہکائے گا، لیکن تمہیں میرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے میں رب ذوالجلال تمہارے اوپر جلال میں آ جاؤں۔ یہ ہمارا مقصد زندگی، کہ ہم نے ہر لمحہ ہر قدم ایسے اعمال کرنے ہیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچنا ہے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیں، جو عمل اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ یہ گناہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ پا رہا، بہت زیادہ روزے نہیں رکھ رہا، بہت زیادہ وظائف نہیں کر رہا، بہت زیادہ تسبیحات، ذکر، مراقبہ نہیں کر رہا، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو 100% بچا رہا ہے، یہ شخص بہتر ہے اس انسان سے جو وظائف تو زیادہ کر رہا ہے، تسبیحات تو زیادہ پڑھ رہا ہے، ذکر و مراقبہ تو زیادہ کر رہا ہے، لیکن زندگی میں گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اگر انسان ایک چھٹانک محنت کرتا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، تو ایک من محنت کرنے کی ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ گناہوں سے بچنا یہ زیادہ ضروری عمل ہے، یہ بہتر عمل ہے۔ اس لیے انسان قدم قدم پھونک کر رکھ لے کہ کسی قدم پر رب ذوالجلال مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو انسان علم اور ارادے سے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم دعائیں مانگتے مانگتے سالوں گزار چکے، زندگی بہت لمبی طویل گزر گئی، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبولیت کے اثرات نہیں لا پا رہی۔ اس کے اندر رکاوٹ ہمارے گناہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس انسان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ہم انسان ہی نہیں بنتے، ہم اپنے مقصد حقیقی کو ہی بھلا بیٹھے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی پھر رد ہو جاتی ہیں۔
اللہ والے کسی اور دنیا سے اس دنیا میں نہیں آئے ہوتے، عام انسان ہوتے ہیں جیسے ہم انسان ہیں، وہ بھی یہی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی گلی کوچے بازاروں میں ہی رہتے ہیں۔ ان کی دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ آج ہم جاتے ہیں کہ فلاں اللہ والے سے دعا کروا لیں، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، فلاں سے دعا کروا لیں، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ مقام ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ انسان نے اپنی زندگی سے گناہوں کو باہر نکال پھینکنا ہے۔ جنت کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مشکل کام نہیں، فقط ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ آپ حضرات ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ لیں، دوسرا قدم خود بخود جنت کے اندر ہوگا۔ بس ایک قدم ہم سے نہیں اٹھتا، ہم ایک قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، جو دعا مانگتے تھے ان کی وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس حد تک قبول ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھ اپنے 35 دوستوں کو لے کر گیا، اور میں نے جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت یہ میرے ساتھ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے لڑکے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیں۔ حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، ایک جملہ کہا، اللہ ان لوگوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، دعا ختم کر دی۔ کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں، ایک ہی جملہ۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں بعد میں کچھ لڑکوں نے پوچھا بھی صحیح کہ حضرت نے دعا تو کی نہیں، فقط ایک جملہ کہہ کر بھیج دیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا وہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ 3 دن گزرے، 3 دن کے اندر 35 کے 35 طلباء نے آ کر یہ بات کنفرم کر دی کہ ہمیں ان 3 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں گناہ نہیں تھا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں مجھے ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں رہنے کا موقع مل گیا، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے صحبت میں رہتا تھا۔ پھر میں نے ایک سوال پوچھ لیا کہ حضرت یہ فرما دیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام کیسے دے دیا؟ آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے میں نے اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ تو جس انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس انسان کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ آج ہماری دعائیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے نیچے رہ گئیں، اس میں رکاوٹ ہمارے گناہ بنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس گناہ کو زندگی سے نکالنا ضروری، لازم ہے۔ اب یہ گناہ دل انسان کی زندگی سے کیسے نکلے؟ اس گناہ کو زندگی سے ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ رب العزت کی خشیت دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے دل میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے پھر انسان وہ عمل نہیں کرتا۔ آپ غور کریں، گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب کوئی چیز توڑ دیتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ اب امی سزا دے گی، ابو تھپڑ لگائیں گے۔ یہ خوف پھر اس کو باقی چیزوں کو توڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب دل میں رب ذوالجلال کا خوف ہوگا پھر انسان وہ عمل کرتے ہوئے ڈرے گا کہ اس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن آج دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کی محبت مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، اللہ کی نعمتیں مانگتے ہیں، ہم جنت مانگتے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل نہیں ہوتی کہ اللہ اپنا خوف بھی عطا فرما دے۔ جب خوف ہی نہیں ہوگا
پھر انسان نافرمانی کی زندگی گزارتا چلا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں، ہم ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جس سے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس چھوٹے بچے کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں وہ بچہ دیکھ نہ لے، دوسروں کو بتا نہ دے۔ اس وجہ سے وہ تمام دروازے بند کر لیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے رب ذوالجلال دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا خوف ہونا دل میں یہ ضروری ہے۔ عام طور پر انسان دنیا والوں کے ساتھ ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، آنا جانا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب زیادہ قربتیں ہو جاتی ہیں دنیا والوں کا دل سے خوف ختم ہو جایا کرتا ہے۔ دنیا والوں کا معاملہ ہے کہ ان کے جتنے قریب ہوتے چلے جاؤ ڈر ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کا ڈر بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی شان کھلتی چلی جائے گی، اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی، اللہ کو پہچاننے لگے گا، جان جائے گا کہ اللہ رب العزت کتنی عظیم ذات ہے، اس سے ڈرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف مانگیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 3 درجات خوف کے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں خوف کے 3 درجات۔ پہلا درجہ عوام الناس کا خوف۔ فرمایا عوام الناس کا خوف یہ ہے کہ یہ گناہ کر لیتی ہے لیکن اس کے بعد ڈرتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ عوام نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شیطان کے بھٹکانے پر غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے، لیکن دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ قیامت والے دن سزا مل جائے گی۔ یہ اللہ کا خوف عوام الناس کے درجے میں ہے۔ فرمایا اس کے اوپر کا درجہ صالحین کا خوف ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی نیکی کے اوپر ہوتی ہے، جن کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، تقوی والی زندگی ہوتی ہے، لیکن ہر لمحے اس خوف میں گزار رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں اللہ ہمارے نیک اعمال قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ عوام تو ڈرتی ہے کہ گناہ پر سزا نہ ملے، نیک لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے جو نمازیں پڑھ لی کئی پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پر نہ دے ماری جائے، ہمارے اعمال کو ضائع نہ کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ فرمایا تیسرا درجہ یہ زاہدین کا خوف ہوتا ہے، جن کی زندگی تقوی کے اوپر، جن کی زندگی دن ہو یا رات نیک اعمال کے اوپر گزرتی ہے، دین کا کام کرنے میں گزر رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو عجیب و غریب کیفیات سے نوازا ہوتا ہے، لیکن دل میں ڈر رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں مرنے سے پہلے اللہ ان نعمتوں کو چھین تو نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہنوں سے یہ بات نکال دیجئے کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کے محتاج ہیں۔ وہ رب ذوالجلال کسی چیز کے محتاج نہیں۔ انسان جتنے بھی اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ لے، جتنے بھی اخلاص کے ساتھ حج کر لے، جتنا بھی اخلاص کے ساتھ جہاد کر لے، جتنا بھی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر لے، یہ تمام کے تمام اعمال نیچے رہ جاتے ہیں۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ رب ذوالجلال کی ذات ہمارے ان اعمال سے بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ان کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ اعمال کرنے کا حکم
ہماری ہی بہتری کے لیے ہمیں دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے ہماری نمازوں کے، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو نعوذ باللہ کوئی اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی، اللہ کے ملک میں کمی آ جائے گی، پوری انسانیت فرعون کی طرح بن جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، پوری انسانیت صدیق اکبر کی طرح بن جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ اتنی بلند ذات ہے، اس کو اعمال کی ضرورت نہیں، وہ تو چاہتے ہیں میرے بندے تم نیک اعمال کر لو تاکہ میری رضا تمہیں مل جائے، میری جنت تمہیں مل جائے، میری سزا سے تم بچ جاؤ، میری جہنم سے تم بچ جاؤ۔ تو یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے، ہر لمحے ڈر رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں کب شیطان حملہ آور ہو جائے، کب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اللہ وہ واپس لے لے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے محدث ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، ہزاروں لوگ آج ان کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ آخری وقت آ گیا، طلباء ان کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زبان سے فقط ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، لا لا، آگے پڑھ نہیں پا رہے۔ شاگرد حیران ہو گئے کہ حضرت کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تھوڑی دیر کے بعد نزع کی کیفیت ختم ہو گئی، جب طبیعت میں بحالی آ گئی، شاگردوں نے کہا حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، آپ کلمہ پڑھ نہیں پا رہے تھے، آپ فقط اتنا کہتے تھے لا، اس کے آگے کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا تمہیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شیطان میرے سامنے آ گیا، آ کے کہنے لگا احمد ابن حنبل تو دنیا سے ایمان بچا کر جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا لا نہیں، جب تک آخری سانس بھی نہیں نکل جاتا میں تیرے کسی بھی داؤ سے محفوظ نہیں ہوں۔ انسان کا داؤ کب، انسان کے اوپر شیطان کا داؤ کب چل جائے، کب اس کو پچھاڑ دے، انسان کو نہیں پتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان نیک اعمال کے اوپر زندگی گزارتا ہے، دین کے اوپر زندگی گزارتا ہے، حتیٰ کہ جنت سے ایک بالشت کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، رب ذوالجلال کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بجائے جہنم کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے معاملات ہیں۔ پھر آگے حدیث میں بیان فرمایا انسان گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم سے ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس انسان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس خوشی کے اندر نہ رہیں کہ ہم نیک اعمال کرنے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رب ذوالجلال رحمتوں والے مالک ہیں، وہ تو خوش ہو کر ہی بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ہم کسی بھی وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں چاہیے، کب اللہ کی تقدیر غالب ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ آپ غور تو کریں، بنی اسرائیل کا شخص 300 سال سے زیادہ اس نے عبادت کر لی، بلم باعورا اس کا نام تھا، لیکن اللہ کو اس کا عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس انسان کی مثال کتے کی مانند ہے۔ 300 سال عبادت کر لی، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ شیطان کی مثال آپ کے سامنے ہے، زمین کا کون سا چپا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، حتیٰ کہ طاؤس ملائکہ کے مقام پر فائز ہو گیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، اللہ کو عمل پسند نہیں آئے، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے باہر نکال کر قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں اللہ تعالی کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کا خوف مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں، ہم اتنے نیک ہو گئے کہ اب ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ جب تک انسان دین کے اوپر رہ کر کلمے کے اوپر موت نہیں آ جاتی، کسی بھی وقت امن میں نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، کہ جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے ڈر جائے، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن جب اللہ کی رحمت کو دیکھے تو امید لگ جائے کہ اللہ تعالی رحمت فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا خوف مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت خفیہ تدبیر فرماتے ہیں۔ یہ خفیہ تدبیر کا لفظ سمجھنے والا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ آفس میں جب کوئی افسر اپنے ماتحت سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، لیکن اس دفتر کے اندر، آفس کے اندر حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ اس کا ماتحت خود بخود نوکری چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دفتروں میں جب آفیسر ناراض ہو جائے تو وہ خاموشی سے کام کر کے حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ماتحت خود بخود استعفیٰ دے کر نوکری سے چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتے ہیں، ظاہر میں انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اندر سے اس کو خالی فرما دیتے ہیں۔ ظاہر میں انسان نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ عمل اخلاص سے خالی ہوتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں فرما رہے ہوتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا تماشا دنیا والے دیکھتے ہیں، تو اللہ کی خفیہ تدبیر کب کام آ جائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بھی تدبیر فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی تدبیر سے ہم امن میں نہیں آ سکتے۔ ہر وقت انسان کو اللہ کا خوف مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسا خوف عطا کر دے کہ جو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ رب ذوالجلال عظیم ذات ہے، بڑی ذات ہے۔ مصر کا ایک مؤذن تھا، اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تھے نہیں، تو مسجد کا جو مینارہ تھا اس کے اوپر چڑھ کر انسان کو اذان دینی پڑتی تھی، تاکہ مختلف قریب جو گھر ہیں جہاں تک آواز جا سکتی ہے چلی جائے۔ تو اب وہ مؤذن جو ہے وہ اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا، تو قریب گھر کے اوپر اس کی نظر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو وہ اچھی لگی، اذان دیے بغیر نیچے آ گیا۔ اس گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص انجانا ہے، کوئی نیا لگتا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اور اس بستی میں ابھی کچھ ہی دن پہلے آ کر مقیم ہوئے ہیں، میں اور میری بیٹی یہاں پر رہتے ہیں۔ تو وہ مؤذن کہنے لگا کہ ابھی میں نے مسجد کے مینارے سے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ تو اس نے کہا کہ ہم عیسائی، آپ مسلمان، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں تو تب نکاح کا سوچا جا سکتا ہے۔ تو اس مؤذن نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں عیسائیت مذہب قبول کر لوں، نکاح کر لوں، بعد میں دوبارہ مسلمان ہو جاؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے، چند منٹ کی تو بات ہے۔ وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بہت اچھا، پھر تم گھر کے اندر آ جاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملوا دیتا ہوں کہ اسے بھی رشتہ پسند ہے کہ نہیں۔ وہ مؤذن کو لے کر چھت کے اوپر چڑھنے لگا۔ جب 2-4 سیڑھیاں ہی چلی، مؤذن کا پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، اور وہ انسان غیر اسلام کے اوپر وہیں پر مر گیا۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔
جب اللہ کی خفیہ تدبیر کام آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ اس نے 20-20 سال تک اذان دی تھی، یہ تو لوگوں کو میری نماز کی طرف بلانے والا انسان تھا، یہ تو لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا انسان تھا۔ اللہ کے ہاں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے اعمال بھی اس قابل نہیں، اس کے اندر ریا بھری پڑی، اس کے اندر تکبر بھرا پڑا، ہمارے سینے حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ نا نا نا، دور کی بات ہے۔ آئیے تو صحیح آپ کو ایک شخصیت کے بارے میں بتاتا چلوں جس کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ کتنی عظیم الشان شخصیت تھی کہ آپ کے خاندان گھرانے کی 4 نسلیں صحابی ہیں، کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے عاشقین تھے، لیکن آپ عاشقین کے امام تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ محبوب نے فرما دیا کہ اگر تم زمین کے اوپر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہتے ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کو دیکھ لو۔ محبوب نے فرما دیا کہ جس نے بھی دنیا میں میرے اوپر احسان کیے میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ اتار دیا۔ ابو بکر نے اتنے احسان کر لیے کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ دے گا۔ فرمایا ابو بکر کے مال نے سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچا دیا۔ جو سفر کا ساتھی، جو غار کا ساتھی، سارے صحابہ محبوب کے یار ہیں، لیکن صدیق اکبر کی شان ایسی جدا ہے کہ آپ کی صحابیت کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، کیونکہ فقط صحابہ میں آپ کی ایسی شخصیت ہے جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ محبوب نے اپنے صاحب سے صحبت یافتہ سے یہ بات فرمائی۔ سب متفق ہیں کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، اس لیے صدیق اکبر کی صحابیت کا جو منکر وہ قرآن کی آیت کا منکر، قرآن کی آیت کا منکر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتنے عظیم الشان انسان ہے کہ نبی علیہ السلام ہجرت کے سفر میں آپ کو لے کر نکلے، اتنے عظیم شخصیت کہ آپ کو اپنی زندگی میں مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ایسی شخصیت کہ محبوب جب ریاض الجنہ کے اندر مدفون ہوئے جو جنت کا ٹکڑا ہے، صدیق اکبر بھی وہی مدفون ہوئے جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ اتنے عظیم شخصیت، اتنے اعمال کے باوجود کہ پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، صدیق اکبر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ ایسی شخصیت، لیکن جب اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے، اپنے اعمال پر نظر ڈالتے تھے، کانپ جاتے تھے کہ وہ ذات کتنی بلند ہے۔ فرمایا کرتے تھے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی پرندے کا پر ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ میں انسان ہوں، اب قیامت والے دن مجھے اپنے اعمال کا حساب رب ذوالجلال کو دینا پڑ جائے گا۔ اتنے فضائل کے باوجود اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت کو جاننے والے تھے، ڈرتے تھے کہ اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے بعد دوسری شخصیت اس امت میں جو افضل ترین ہے وہ حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایسی شخصیت کہ انسان اس راستے سے بھاگ جائے جہاں اس کو شیطان نظر آ جائے، لیکن حضرت عمر ایسی شخصیت کہ شیطان ہی اس راستے سے بھاگ جائے جہاں عمر نظر آ جائے۔ محبوب نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ محبوب نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں محدث عمر بن خطاب ہے، جو ایسی کئی مرتبہ باتیں کر چکے جن کی رائے قرآن کی رائے کے بالکل مطابق ہوا کرتی تھی۔
ایسی شخصیت جن کو دعاؤں میں اللہ کے محبوب نے مانگا، جن کے آنے پر، دین قبول کرنے پر تمام صحابہ کرام نے، حضرت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ بیت اللہ میں پہلی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی۔ آپ اندازہ تو لگائیں کتنی عظیم الشان شخصیت، کتنے قد والی شخصیت کہ ان کے خلافت دور میں کتنا امن ہوا کرتا تھا، لیکن جانتے تھے ان تمام فضائل کے باوجود کوئی عمل اس بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ چل گیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو اللہ کے محبوب نے منافقین کے نام بتا دیے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کے پاس پہنچ گئے، فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ میں جانتا ہوں اللہ کے محبوب نے آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں، یہ بھی جانتا ہوں آگے بتانے سے منع کر دیا، میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا، حذیفہ اتنا بتا دو ان منافقین میں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا انجام برا نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہ کر دیں کہ ہمیں اپنے دربار سے دور کر دیں، اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اتنا ہی ہے، الہی عبدک العاصی اتاخا مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ بس ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی ان کے بارے میں کہ ان کی ایک وقت میں حدیث کی خدمت جب وہ کیا کرتے تھے، ایک وقت میں ان سے 40 ہزار طلباء حدیث پڑھا کرتے تھے، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا۔ اب یہ مجمع 40,000 نہیں ہوگا لیکن کتنا لگتا ہے، آپ سوچیں 40,000 کا مجمع ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ پھر آپ دیکھیں محدثین کی دنیا میں ہر محدث پر آپ کو کوئی نہ کوئی جرح مل جائے گی۔ عبداللہ ابن مبارک واحد محدث ہیں جن کے اوپر کوئی جرح موجود نہیں ہے، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا۔ اتنے بڑے محدث تھے، اتنی حدیث کی خدمت کر لی، آخری وقت آ گیا، لیٹے ہوئے ہیں، اپنے شاگردوں کو فرمانے لگے مجھے زمین کے اوپر لٹا دو، الامر فوق الادب کے تحت شاگردوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو زمین پر لٹا دیا۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، عبداللہ ابن مبارک اپنے رخسار کو زمین کی مٹی کے ساتھ رگڑ رہے ہیں، اپنی سفید ریش داڑھی کو پکڑا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، فرما رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یہ بات نہیں کی اللہ میں نے تیرے دین کی خدمت کر لی، ہزاروں لوگوں کو محبوب کی حدیث سنا دی، میں نے تیرے قرآن کی خدمت کر لی، اے اللہ میرے تو ہزاروں شاگرد ہو گئے۔ جانتے تھے اس بارگاہ کے اندر کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے اکابر تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ان جیسی مثال لانا بھی چاہو نہیں لا سکو گے۔ یہ وہ تھے جو اللہ کی معرفت کو جانتے تھے، اللہ کی شان کو جانتے تھے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرا کرتے تھے کہ وہ ذات ایسی بے نیاز ہے اس کو کسی کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب بات چل ہی پڑی، آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، اسیران مالٹا کو دیکھ لیں، مالٹا کی جیل کے اندر آپ کو شیخ الہند مولانا محمود الحسن نظر آئیں گے، مالٹا کی جیل کے اندر آپ کو حضرت حسین احمد مدنی نظر آئیں گے۔ فرنگی حضرت محمود الحسن سے ناراض ہوا بیٹھا تھا، کہتا تھا کہ تم ایک لفظ بول دو کہ تم فرنگی کے مخالف نہیں ہو۔ شیخ الہند فرماتے تھے یہ لفظ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ تمام سزائیں برداشت کرتے تھے۔ حد ہو گئی، انگارے آگ کے لٹا دیے گئے، ان کے اوپر حضرت شیخ الہند کو لٹا دیا گیا۔
اب آپ اندازہ لگائیں انسان کی انگلی تھوڑی سی جل جائے کتنی درد ہوتی ہے، جب آگ کے انگاروں پر کسی کو لٹا دیا جائے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس دین کی خاطر انہوں نے یہ تکلیف برداشت کر لی۔ جب اپنی جگہ پر آئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، باقی شاگردوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں، حضرت کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، نہ بیٹھ پا رہے ہیں نہ لیٹ سک رہے ہیں، انگاروں کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے کمر کے اوپر بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، کیا کیا جائے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آگئے، آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت ان انگریزوں کے سامنے کوئی ہیلا بہانہ محمد الفاظ ادا کر دیں تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، فرمانے لگے حسین احمد میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، جن کو مکہ کی تپتی ریت کے اوپر لٹا کر ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ حسین احمد میں بیٹا ہوں حضرت خبیب اور خباب کا، میں بیٹا ہوں بیوی سمیہ کا، کہ جن کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا کر درمیان سے چیر کے رکھ دیا۔ میں بیٹا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا، جن کا جنازہ جیل سے نکلا۔ میں بیٹا ہوں امام مالک کا، کہ جنہوں نے فتویٰ دیا، بادشاہ وقت ناراض ہو گیا، گدھے کے اوپر ان کو بٹھا دیا، چہرے کے اوپر کالک مل دی، پورے مدینہ میں گھما دیا گیا۔ فرمایا حسین احمد میں بیٹا ہوں احمد ابن حنبل کا، جن کو ایسے سخت کوڑے لگائے گئے اگر ہاتھی کو بھی لگتے ہاتھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین احمد میں بیٹا ہوں مجدد الفسانی کا، جن کو گوالیار کے قلعے میں 1 سال تک بند کر دیا۔ حسین احمد میں بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، کہ جن کی انگلیوں کے ناخن ان کی جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیے۔ حسین احمد یہ انگریز میرے سینے سے جان تو نکال سکتے ہیں، ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ ایسا مضبوط ایمان تھا، چٹان ہل سکتی تھی، یہ عقابے ہل نہیں سکتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، سزائیں سخت ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت آ گیا، انگریز نے حکم دے دیا کہ ان تمام لوگوں پر پھانسی دے دیا جائے۔ جب یہ آرڈر جاری ہوا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تمام شاگرد خوش ہو گئے، پھانسی پر چڑھیں گے، شہادت مل جائے گی۔ شہادت مقصود مطلوب مومن، یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں شہادت کا مقام مل جائے گا۔ تمام شاگرد خوشیاں منا رہے ہیں، دیکھا تو حضرت شیخ الہند کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ پھر شاگرد پریشان ہو گئے، معلوم نہیں اب تو ان کی سزاؤں سے جان چھوٹ جائے گی، حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت کی خدمت میں آ گئے، حضرت انگریز نے پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا، ہم پھانسی پر چڑھ جائیں گے، ہمیں شہادت مل جائے گی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا حسین احمد میں اس رب ذوالجلال کی شان بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ وہ اتنی بے نیاز ذات ہے، کبھی کبھی انسان کی جان بھی لے لیتی ہے، قبول بھی نہیں کیا کرتی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ ہماری اس نذرانے کو قبول فرما لینا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی شان کو جانتے تھے، اللہ کی معرفت کو پہچانتے تھے، جانتے تھے اس عمل میں عاجزی کے سوا اس بارگاہ میں کوئی عمل نہیں، وہاں تکبر نہیں چلتا، مال و دولت نہیں چلتا، وہاں عالی نسب نہیں چلتا، کس کی اولاد ہو نہیں چلتا، ایک ہی چیز چلتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے یہی دعا ہے، یہی درخواست ہے کہ جب بھی دعا مانگیں، جہاں اللہ کی محبت مانگیں وہیں اللہ کا خوف بھی مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس خوف کے ذریعے ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں مشائخ کے پاس جاتے ہیں، اپنے
اپنے اپنے مطلب کے لیے، کوئی دنیا کے مطلب کے لیے، کوئی کاروبار میں برکت کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی اپنے گھر کی دعاؤں کے لیے۔ کاش ہم اپنی نیتوں کا درست کر لیں۔ ان مشائخ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ ہمیں وہ طریقہ بتا دیں کہ جن سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کو راضی کرنے والے آج بہت کم نظر آتے ہیں۔ حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔